بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء اللہ اما بعد۔ قصے اور کہانی اور داستانوں سے قرآن کا دامن پر ہے، اور یہ وہ داستانیں ہیں جو صاحبان عقل کے لیے عبرت اور ایک درس اور سبق ہے۔ انہی داستانوں میں ایک اور سب سے بہترین اور عظیم داستان حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ یہ نوح پہلے وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں خدا بند عالم نے اولو العزم پیغمبر کی فہرست میں شامل کیا، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جس قوم سے سامنا کرنا تھا اور جس قوم کے درمیان تبلیغ کرنا تھی، اس کے لیے بہت ہی ہمت، حوصلے اور عزم کی ضرورت تھی۔ ایک معمولی انسان اور ایک معمولی نبی ایسے ماحول میں تبلیغ نہیں کر سکتا تھا۔ بہت ہی جلد قوم کی حالات کو دیکھتے ہوئے قوم سے ہاتھ اٹھا لیتا، تبلیغ سے دستبردار ہو جاتا اور خدا کے بارگاہ میں یہ کہہ کے شہر چھوڑ کے نکل جاتا کہ پروردگارا، ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام، جن کے اندر ایک عزم تھا، ایک ہمت تھی، ایک حوصلہ تھا، اور اس ہمت اور حوصلے کے تحت کام کیا۔ اگر اتنا عزم اور ہمت آپ کے اندر نہ ہوتی تو یقیناً 950 سال تبلیغ کرنا حضرت نوح کے لیے آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ آج کسی جگہ ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مہینے 2 مہینے، سال 2 سال کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ قوم اسی حال میں ہے، قوم کسی طرح کی تبدیلی نہیں چاہ رہی ہے، کسی طرح سے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہی ہے، تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے، وہاں رہنے کا دل نہیں چاہتا اور وہاں سے نکلنے کا دل چاہتا ہے کہ ایسی جگہ رہ کے کیا فائدہ جہاں رہیں اور لوگ صحیح راستے پر نہ آئیں، خدا بند عالم کو نہ مانیں، اس کی عبادت نہ کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، حوصلے اس کے پست ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس میدان میں جو تمام مسلمانان جہان اور خصوصاً مولویوں کو درس دیا، اور مولوی اور مولانا بھی جو ان سے سبق لینا چاہیے، واقعاً اگر سبق لے لیں اور وہ حوصلہ اور وہ ہمت اپنے اندر اگر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً امت کے درمیان چاہے جس طرح کے حالات پیش آئیں وہ بھی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں گے، کبھی بھی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوں گے، نہ کبھی امت سے منہ موڑیں گے۔ تو سب سے زیادہ ضرورت ہم لوگوں کو ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی ہمت اور حوصلے سے درس اور سبق لیں، تاکہ تبلیغ کے میدان میں ہم پیچھے نہ رہیں، چاہے جیسے بھی حالات پیش آئیں۔ ایک دن جب خدا بند عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، وہ قوم جو گمراہی کا شکار تھی، وہ قوم جو
بت پرستی میں مبتلا تھی، وہ قوم جو باپ دادا کی رسموں کی گرویدہ تھی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو بلایا کہ اسے سمجھائیں، دعوت الہی دیں، توحید کی اس کو دعوت دیں، خداوند عالم کی پرستش کی اس کو دعوت دیں، جب اس قوم کو بلایا اور وہ قوم آئی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دعوت دی تو وہ قوم اس دعوت کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئی، اس دعوت کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئی، اور یہ کہہ کے واپس ہو گئی کہ ہم اپنے باپ دادا کے راہ و رسم کے اوپر جو ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں، تم ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہو، یہ کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتا، ہم نہ تمہاری دعوت قبول کریں گے، نہ تمہارے خدا کو مانیں گے، نہ تمہارے دین کو مانیں گے، ہم اگر مانیں گے تو اپنے باپ اور دادا کے دین کو مانیں گے۔ تبلیغ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی چیز آتی ہے تو یہی آتی ہے، جہاں بھی ان کے سامنے دین پیش کیا جاتا ہے، جہاں بھی ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے، جہاں بھی ان کے سامنے شریعت پیش کی جاتی ہے، وہیں وہ اپنے باپ دادا کی چیزوں کو پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے باپ ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا ایسے کرتے تھے، ہمارے یہاں یہ رسم تھی، ہمارے یہاں یہ ہوتا چلا آیا ہے، آپ یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں، یہ کون سی نئی شریعت لے کے آئے ہیں، آج تک ہم نے سنا ہی نہیں، لہٰذا نہ ہم آپ کی بات مانیں گے، نہ آپ کی دین مانیں گے، نہ آپ کی شریعت مانیں گے، جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہم وہی کریں گے۔ آج چلے جائیے کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی دیہات میں، کسی بھی شہر میں، آج یہ ہے کہ جو شہر اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علمی میدان میں ہر میدان میں آگے سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے حقیقت پیش کی جاتی ہے تو وہ بھی یہی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے ہیں، اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے دل میں وہم اور گمان پیدا ہوتا ہے، کتنے سال ہم کرتے چلے آئے، اگر اس سال نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کون سی آفت آ جائے، کون سی مصیبت آ جائے، پتہ نہیں ہم زندہ رہیں کہ نہ رہیں۔ لہٰذا انسان ان تمام چیزوں میں اتنا گرفتار ہے کہ کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید اگر پڑھیے، دین الہی کے مقابلے میں ہمیشہ دین آبائی آیا ہے۔ انبیاء دین الہی پیش کر رہے ہیں، امت دین آبائی پیش کر رہی ہے۔ انبیاء کہہ رہے ہیں حقیقی دین یہ ہے، امت کہہ رہی نہیں، حقیقی دین یہ نہیں ہے، بلکہ اصلی دین یہ ہے۔ کوئی جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی جلدی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب اپنے باپ دادا کے دین پہ چلنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو آج بھی یہ مشکل ہے، کل مشکل تھی انبیاء کے ساتھ، آج مشکل ہے مولویوں کے ساتھ۔ کبھی بھی جا کے اپنی بات جلدی سے نہیں منوا پاتے، سامنے جی ہاں حضور کہہ لیں گے، لیکن پھر جانے کے بعد وہی کریں گے جو ان کے باپ دادا کرتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام جو عزم اور حوصلہ لے کے آئے تھے، جس طریقے سے اور نبی امت کی ہدایت کی کوشاں تھی، ان کے لیے کوششیں کرتی تھی، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام بھی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایسا نبی تھا، ایسا حوصلہ ان کے اندر تھا، ایسا جذبہ ان کے اندر تھا کہ تاریخ کہتی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے رات و دن ایک کر دیا تھا۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ رات ہے کہ دن میں بھی تبلیغ کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں، رات میں بھی تبلیغ کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں، اور تبلیغ ہر انداز سے کرتے تھے۔ کبھی کسی خاص فرد کو پکڑ لیا، اسے تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی دو چار آدمیوں کے بیچ میں تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی کسی مجمع میں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی کسی جلسے میں تبلیغ جا کے کر رہے ہیں۔ جہاں بھی دیکھتے تھے چار آدمی جمع ہیں، جہاں بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے،
دیکھتے تھے فوراً جا کے لوگوں کو بس دین کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے کہ دیکھو یہ دین ہے، یہ بت پرستی چھوڑ دو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، ان سے مانگنا چھوڑ دو، ان کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، تم مانو تو صرف ایک خدا کو مانو جو ہماری سنتا بھی ہے، جو ہمیں دیکھتا بھی ہے، جو ہماری تمام مشکلوں کو حل بھی کرتا ہے، مانو تو اس خدا کو مانو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے نہیں رات دن، بس کسی طریقے سے پیغام الہی پہنچ جائے، کسی طریقے سے پیغام الہی پہنچ جائے۔ جب اس طریقے سے پیغام الہی پہنچاتے تھے تو ایک وقت وہ آیا، لوگ حضرت نوح سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے، ان کو ستانے لگے، ان کو پریشان کرنے لگے کہ پریشان ہو گئی یہ چھوڑ دیں، ان کو ستانے لگے تاکہ کسی بھی قیمت بھی جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ نے اولو العزم بنا کے بھیجا تھا، صاحب عزم، ہمت، ارادہ، حوصلہ، یہی انسان کی کامیابی کی علامت ہے۔ آج جو ہم کامیاب نہیں ہو پاتے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کوئی عزم نہیں ہوتا، کوئی ارادہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی۔ جہاں دو چار چیزیں سامنے آتی ہیں، کسی نے الزام لگا دیا، کسی نے اتہام لگا دیا، کسی نے بہتان لگا دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے گالی دے دی، وہیں ہم اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ کون اس کی تبلیغ کرے گا؟ کون اس کو نماز کی دعوت دے گا؟ کون اسے روزے کے لیے سمجھائے گا؟ یہ انسان اس لائق نہیں ہے۔ ہم ایک دو مرتبہ بس اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں، جہاں وہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے وہیں ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر چاہتے تو حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کر سکتے تھے، مگر 950 سال اس قوم کے پیچھے لگے رہے۔ تم مجھے برا بھلا کہتے ہو، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، لگاتے رہو، تم ہمارے اوپر اتہام لگا رہے ہو، لگاتے رہو، لیکن ہمارا جو کام ہے تبلیغ کرنا، پیغام الہی کو پہنچانا، وہ ہم پہنچا کے رہیں گے۔ لوگوں نے ابھی تک تو صرف الزام اور اتہام تھا، ایک نوبت وہ آ گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر سے مارتے تھے، بچے خواہش کرتے تھے، اپنے باپ سے کہتے تھے، بابا یہ جو دیوانہ ہے، یہ جو آگے تبلیغ کرتا ہے، جو اپنے خدا کا پرچار کرتا ہے، ہمیں پتھر دے کہ ہم اس کو ماریں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا جاتا تھا کہ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے، جسم لہو لہان ہو جاتا تھا، پورا جسم زخمی ہو جاتا تھا۔ پھر جبریل آتے تھے، ان پتھروں کو ہٹاتے تھے، ان کے زخموں کو اچھا کرتے تھے، دوسرے دن پھر میدان میں آ جاتے تھے۔ ہے ہمارے اندر ایسا حوصلہ؟ ہم ایسے زخم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم پتھر کھانے کے لیے تیار ہیں؟ نہ ہم زخم کھا سکتے ہیں، نہ ہم پتھر کھا سکتے ہیں۔ ہم کسی کی ایک بات تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پتھر اور زخم کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ نتیجے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ان کو مارا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ صبح ہوئی پھر اپنے کام پہ لگ گئے، پھر وہی تبلیغ، پھر وہی دین، پھر وہی توحید۔ کبھی بھی اپنے مقصد سے باز نہیں آئے، کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ خدا کی توحید اور خدا کی باتیں کرتے رہے۔ یہ عالم تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ پتھر ہٹاتے تھے، زخم اچھے ہوتے تھے اور تبلیغ کے لیے پھر آمادہ ہو جاتے تھے۔ ایسا عزم، ایسا حوصلہ کس کے اندر ہوگا؟ اور یہ مارنے کے باوجود بھی قوم کے لیے اتنا مہربان تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کوشش یہ تھی کسی طریقے سے یہ راہ راست پہ آ جائیں، کسی طریقے سے صحیح راستے پہ آ جائیں، یہ بھٹکنے نہ پائیں، یہ گمراہ نہ ہونے پائیں، پیچھے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام امت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ راہ راست پہ آ جائیں گے۔
نوح، ان کا نام نوح نہیں تھا. نوح تو ان کو اس لیے کہا گیا چونکہ اتنا ان کو غم تھا امت کا، اتنے ان کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں تھیں، جس کی وجہ سے نوحہ کرتے تھے، گریا کرتے تھے، خدا کے بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے. اس کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام یہ اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر. جناب نوح علیہ السلام سے اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو سب سے بنیادی چیز جو ترقی کا راز ہے، جو کامیابی کا راز ہے، جو بلندی کا راز ہے، وہ یہ کہ انسان کے اندر عزم، ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے. وہ چیز حضرت نوح علیہ السلام کے اندر تھی. یہی عزم نوح، یہی حوصلہ نوح، یہی ہمت نوح اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقیناً ہم بھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہیں گے، ہم بھی کسی میدان کو چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے، ہمیشہ آگے رہیں گے اور ایک دن کامیاب ہو کے رہیں گے. کبھی بھی ہم ناکام اپنی زندگی میں نہیں ہو سکتے. لہذا خداوند عالم سے دعا کریں کہ پروردگارا، حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ جس طریقے سے تو نے ان کے عزم کے ذریعے انہیں اولو العزم پیغمبر بنایا، وہ عزم، وہ ہمت ہمیں بھی عطا کر، تاکہ عزم نوح کے جیسے جس طریقے سے ان کو دیا ہے اسی عزم نوح کو ہم اپنے اندر پیدا کر کے وہ کام کریں جو کام ہمارا دینی ہو، الہی ہو، اور اس کام کے ذریعے ہم لوگوں کو خدا سے قریب کر سکیں اور شیطان سے بچا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.